بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک حیرت انگیز واقعہ۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جان کنی کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے۔ ان کا نام علقمہ تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کہ باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا کہ صرف والدہ زندہ ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے ان کے بیٹے کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور جان نہیں نکل رہی ہے، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن ان کی والدہ نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئی، حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تم اس سے ناراض ہو، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے نہ صدقہ۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں ہے۔ اب اس واقعے کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ذرا سی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جبکہ وہ بہت نہایت اور پرہیزگار تھے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ کا دل دکھانے سے باز بھی نہیں آتے، تو ہم کس طرح اپنی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔